نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطارق یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا یوم تبلی السرائر جس دن جانچے جائیں گے بھید فما لہو پھر نہ ہوگا من قوت اس دن کوئی طاقت والا ولا ناصر اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا والسمائی اور قسم ہے آسمان کی ذات الرجع چکر مارنے والے والارضی اور قسم ہے زمین کی ذات الصدع جو پھوٹ نکلنے والی ہے انہ لقول فصل یہ بات بے شک فیصلہ کن ہے یا یہ بات دو ٹوک ہے وما ہوا بالہزل اور یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے انہم یکیدون کیدا بے شک وہ اپنا بھید کرتے ہیں واکید کیدا اور میں لگا ہوا ہوں اپنے بھید میں فمہل الکافرین سو ڈھیل دے منکروں کو امہلہم رویدا ڈھیل دے ان کو تھوڑے دنوں تک۔ پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے ساری بات پڑھ لی اور امید ہے کہ وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آگے اللہ رب العزت فرمایا یوم تبلی السرائر، تبلا کے لفظی معنی امتحان لینے اور آزمانے کے ہیں، اور سرائر کے جو معنی ہیں وہ مخفی امور کے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے دن انسان کو دوبارہ سے پیدا کرے گا تو انسان کے وہ سارے اعمال جو اس نے مخفی طور پر کیے تھے یا جو باتیں اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی جس کا اظہار اس نے کسی سے نہیں کیا تھا، وہ سارے جو ہے چاہے وہ تمام عقائد ہوں، خیالات ہوں، نیت ہو، عزم ہو یا جو بھی اعمال ہوں، وہ ساری چیزیں جو ہے جو اس کے دلوں میں تھی اللہ رب العزت اس کو کھول کر جانچ لے گا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا، اور اسی کے حساب سے اس کا جو اعمال ہوں گے یا جو اس کی جو بھی مطلب عمل ہوگا اس کے حساب سے اس کو جزا دی جائے گی۔ اور اسی سے مناسبت رکھتی ہوئی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز انسان کے ہر مخفی راز کو کھول دے گا اور ہر اچھے برے عقیدے اور عمل کی علامات انسان کے چہرے پر یا زینت ہو کر یا ظلمت اور سیاہی کی صورت میں انسان کے اوپر ظاہر کر دی جائے گی۔ اور آگے جو ہے اس بات کو اپنے اس چیز کو تاکید کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فما لہ من قوت ولا ناصر، کہ وہ دن جب قائم ہوگا تو اس دن نہ ہی کوئی ان کا حامی ہوگا اور نہ ہی ان کا ناصر ہوگا، یعنی اس دن تمام تر جو ملکیت ہوگی یا تمام تر جو بادشاہت ہوگی وہ اللہ رب العزت کے لیے ہوگی، اور اس دن نہ ہی کوئی سفارشی آپ کی سفارش کر سکے گا اور نہ ہی کوئی آپ کا مددگار آپ کی مدد کر سکے گا الا ماشاء اللہ، یعنی جو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہیں کہ اس چیز سے آپ جو ہے سفارش کر سکتے ہیں یا یہ عمل آپ کا ایسا ہے کہ آپ کی سفارش کام آ سکتی ہے یا یہ صورت جو ہے آپ کے لیے اس طور پہ سفارش کر سکتی ہے، تو وہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ یعنی جو اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر یا دین کے اندر آپ کو باتیں بیان کی ہیں کہ اگر ہم جب بھائی جیسے ہم روزہ جو ہے ڈھال ہے یا صدقہ جو ہے آپ کو بری چیزوں سے بچا لے گا، یا جو اس طرح کی جو ہم نے روایتیں یا جو فضیلتیں وغیرہ ہم نے پڑھی ہیں، یا جیسے ہم آبا عمل عالم کے بارے میں ہم نے روایات پڑھی ہیں کہ وہ 70 لوگوں کو جو ہے اپنے اللہ رب العزت کے حکم سے یعنی سفارش کرے گا اور ان کو جو ہے جنت میں لے کے جائے گا۔ اسی لیے اسی طریقے سے حافظوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو ایک حافظ ہوگا وہ جو ہے اپنے ساتھ جو ہے 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الگ ہیں، یعنی یہ ایک طریقے سے اختیار اللہ رب العزت ہی انہیں دے گا نا، اور اللہ رب العزت بھی انہی لوگوں کے لیے اختیار دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا۔ ان اختیارات کے علاوہ یا ان سفارشیوں کے علاوہ یا ان باتوں کے علاوہ کوئی ایسا حامی اور ناصر اور مددگار نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جنہیں وہ اپنا حامی اور ناصر اور مددگار سمجھتے ہیں وہ آخرت میں ان کے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ مختصراً بات والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی چکر مارنے والے کی، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کے پھوٹ جانے والے کی، یعنی یہ ایک حقیقتیں ہیں، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو لازمی طور پر ہونے والی ہیں۔ انہ لقول فصل، بے شک جو میں نے باتیں کی ہیں وہ فیصلہ کن ہیں، یعنی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جیسے ہم
پڑھا ہے، ہم نے سائنس میں بھی پڑھا ہے اور سنتے بھی ہیں کہ زمین جو ہے گول چکر لیتی ہے. جیسے یہ بات یقینی ہے کہ زمین گول چکر لیتی ہے، اور جیسے یہ بات یقینی ہے ہم مسلمانوں کے اندر کہ انسان یہ زمین جو ہے پھٹ جائے گی اور پھر دوبارہ سے قائم ہوگی. جیسے یہ دونوں باتیں یقینی ہیں، ایسے یہی بات بھی یقینی ہے کہ بے شک یہ بات جو ہے بالکل فیصلہ کن ہے کہ ایسا ہو کے ہی رہے گا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق کی یا کوئی ہنسی ٹھٹے کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم اسے مذاق میں ڈال دیں کہ ہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، مذاق کر رہے ہو تم. ایسا یہ بات جو ہے یقیناً ہوگی. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. یعنی ہم نے بتا دیا کہ یہ راستہ اس پہ اگر چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چلتے تو وہ اپنا نقصان خود کریں گے. انہم یکیدون کیدا، وہ جو ہیلے بہانے کر رہے ہیں یا وہ جو اعمال کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. عقیدو قیدا، اور جو مجھے کرنا ہے یا جس کام میں میں لگا ہوا ہوں وہ میں لگا ہوا ہوں. فمہل الکافرین، اور آپ ڈھیل دیں منکرے کو، یعنی ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے کافروں کو، چھوڑ رکھا ہے ان کو ان کے حال پر. امہلہم رویدا، تھوڑے دن کی ڈھیل، یعنی یہ تھوڑے دن کے لیے اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں، شاید یہ پلٹ آئیں، شاید یہ کوئی نیک اعمال اختیار کر لیں، یا شاید یہ اپنا راستہ بدل لیں. اگر انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا تو ایک دن آئے گا جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں تھیں، ہنسی ٹھٹے کی باتیں نہیں تھیں، یہ حقیقت تھی اور آج یہ ہو چکا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.